وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم مغلوب ہو گئے رومی فی ادنی الارض قریب کی سرزمین میں، وهم من بعد غلبهم اور وہ اپنے مغلوب کیے جانے کے بعد سیغلبون عن قریب غالب آئیں گے۔ آیت نمبر 1 سورہ روم، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ روم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے آغاز میں ہی یعنی اس کی دوسری آیت میں غلبت الروم کا لفظ آیا ہے، گویا رومیوں کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام روم رکھ دیا گیا۔ روم کیا تھا؟ تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو سلطنتیں تھیں، بائی پولر ورلڈ تھی اس وقت، دو بہت بڑی سپر پاورز کہہ لیں جو خطہ عرب کے آس پاس موجود تھیں۔ ایک سلطنت فارس تھی اور ایک سلطنت روم تھی۔ ان دونوں سلطنتوں کے جو بادشاہ تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ جیسے حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اسی طرح کسریٰ ایرانی بادشاہوں کا لقب تھا اور قیصر جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ قیصر ہی ہوا کرتا تھا روم کے۔ لیکن بنیادی طور پر جو رومی سلطنت تھی یہ عیسائی ریاست تھی، اور جو ایرانی ریاست تھی، فارسی ریاست، وہ بنیادی طور پر آتش پرست تھے، مجوسی تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کا آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی، جھگڑے بھی ہوتے اور جنگیں بھی ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل بھی ان کی آپس میں جنگیں جاری رہتی تھیں۔ خاص طور پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی وہاں سے سلطنت فارس اور سلطنت روما، ان دونوں کے آپس میں جنگوں کی خبریں آیا کرتی تھیں۔ جب کبھی کوئی خبر آتی کہ ایرانی جیت گئے ہیں یا جیت رہے ہیں یا ان کو کوئی کامیابی نصیب ہوئی ہے، تو اس سے فطری طور پر جو مشرکین مکہ تھے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بت پرست تھے، توحید کے منکر، اور مجوسی بھی توحید کے منکر تھے، وہ دو خداؤں کے قائل تھے یا آتش پرست تھے۔
لہٰذا اور پھر ایک اور بات یہ کہ وہ بھی آخرت کے منکر تھے، یہ بھی آخرت کے منکر تھے، تو ان خصوصیات کی وجہ سے بھی ان کا آپس میں یعنی ایک کنیکشن بنتا تھا. اور جیسے دنیا کے اندر فتوحات اور شکست کا پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی معاملہ جاری رہتا ہے، تو جیسے مسلمان کسی نہ کسی کے ساتھ الائز ہوتے ہیں، اسی طرح کفار کسی کے ساتھ الائز ہوتے ہیں. تو یہ فطری طور پر مسلمانوں کا رجحان سلطنت روما کی طرف تھا، اور جو قریش مکہ تھے ان کا رجحان مجوسیوں کی طرف یعنی سلطنت فارس کی طرف تھا. تو جب کبھی کوئی خبر آ جاتی کہ مجوسی جیت رہے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے، جب کبھی خبر آ جاتی کہ عیسائی جیت رہے تو مسلمان خوش ہو جاتے. اور مسلمانوں کے اس لنکیج کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان بھی بنیادی طور پر توحید اور رسالت کے قائل تھے، اسی طرح سے جو عیسائی ہیں وہ اپنے سارے شرک کے باوجود وہ بھی توحید کے قائل تھے، وحی اور رسالت کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو آخری شریعت تھی وہ تو عیسوی شریعت تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اصلاً مسلمان تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے لگے یا جو لوگ عیسائیوں کی طرف چلے گئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے، آپ کی نبوت کے منکر ہوئے تو کافر ہوئے، وگرنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا وہ تو مسلمان تھے. اور یہودی جو ہیں انہوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا پہلے ہی انکار کر دیا ہوا تھا، لہٰذا ایک رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے یہودی اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر تھے. یہ فرق عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی تھا، اگرچہ دونوں اہل کتاب تھے لیکن یہ دونوں کا فرق تھا. تو بہرحال مسلمانوں کا قدرتی جو رجحان تھا وہ روم کی طرف تھا. تو خاص طور پر 5 سن نبوی میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ مسلمان جب تنگ پڑے یہاں سے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے، تو اس کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، جس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں. تو حبشہ کے جو حکمران تھے یا اس وقت کا حکمران تھا وہ عیسائی تھا. تو عیسائیوں نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی. تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ مسلمانوں کا عیسائیوں کی طرف جو ہے وہ رجحان تھا. لیکن اس ساری گویا جو بائی پولر ورلڈ تھی دنیا میں، اس میں مسلمان اور کفار وہ بھی واضح طور پر اپنی ہمدردیاں جو ہے وہ رکھتے تھے. اب انہی دنوں 5 سن نبوی کے قریب جو کسریٰ تھا اس وقت کا، خسرو پرویز اس کا نام تھا، اس نے سلطنت روما فتح کر لی اور بلکہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے صرف کسی ایک پایا تخت پر قبضہ نہیں کیا بلکہ اس کے جو جملہ علاقے تھے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا. جو خطہ عرب کے بالکل پاس یعنی جزیرۃ العرب اس وقت جو حجاز کی سرزمین ہے اس کے قریب ترین جو سرزمین تھی جو اس وقت شام کی سرزمین کہلاتی تھی اور وہ جو عراق تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ جو سرزمین تھی اس میں اردن، شام اور فلسطین، جس کو آج ہم بلکہ لبنان بھی، یہ 4 ممالک جو آج کے ہیں یہ اس شام کے اندر شامل ہوتے تھے. لہذا اردن کی سرحد جو ہے اس وقت بھی سعودی عرب کے بالکل ساتھ لگتی ہے، ساتھ فلسطین بھی لگتا ہے. تو یہ جو قریبی جگہیں تھیں، عرب کے قریبی جگہیں، یہ بھی سلطنت روما کے زیر نگیں تھیں. لیکن جب ایرانیوں نے غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے ان علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور سارے کے سارے علاقے تقریباً جو ہیں وہ ایرانیوں کے قبضے میں چلے گئے. لہٰذا اس پر بہت بغلیں بجائیں انہوں نے مشرکین مکہ نے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ خسرو پرویز نے جس وجہ سے حملہ کیا تھا سلطنت روما کے اوپر، وہ اس کی وجہ ختم ہو جانے کے بعد، یعنی وہ عملاً ایک کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے حملہ کیا، لیکن اس دوران اس نے اس جنگ کو مجوسیوں اور عیسائیوں کی جنگ بنا لیا تھا. ایرانیوں
اور رومیوں کی جنگ کی بجائے اس کو مجوسیوں اور عیسائیوں کی جنگ بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کفار مکہ جو ہے وہ خوش ہوتے تھے ان کی فتح کے اوپر، مسلمان مغموم تھے، یہ فطری بات تھی۔ تو یہ ہے تاریخی پس منظر جس میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں یہ مکی صورت یعنی 5 سن نبوی کے قریب۔ تو اس میں اس صورت کے اندر بنیادی طور پر مسلمانوں کو غلبے کی بشارت دی گئی، اور صرف رومیوں کے غلبے کی بشارت نہیں دی گئی، مسلمانوں کے غلبے کی بشارت بھی دی گئی۔ لہٰذا اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت ہے، اور ساتھ دلائل توحید و آخرت ہے، دنیاوی اور اخروی غلبے کی بشارت، یہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اب خاص طور پر جب آپ دیکھیں کہ سارے علاقے رومیوں کے جو ہیں وہ ایرانیوں کے قبضے میں آ چکے ہوں، تو ظاہراً کوئی حالات لگ نہیں رہے تھے کہ دوبارہ کبھی رومی کامیاب ہوں گے، یہ ظاہری حالات نہیں لگ رہے تھے۔ لیکن اللہ کریم نے اس صورت کے آغاز میں یہ بشارت دی کہ آج تو رومی مغلوب ہوئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی عرصے بعد یہ جو رومی ہیں یہ غالب آئیں گے اور ایرانی مغلوب۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کا کوئی بالکل ادنا کوئی چھوٹا سا ملک جو مغلوب ہوا پڑا ہو، جس کے سارے علاقے دوسرا ملک قابض ہو چکا ہو، اور یہ کہا جائے کہ یہ ظاہری طور پر کوئی اسباب نظر نہ آ رہے ہوں، اور یہ کہا جائے کہ یہ غالب آ جائے گا، تو بالکل ایسی ہی صورتحال تھی۔ اور پھر خود مسلمان بھی اس وقت تھوڑے بھی تھے تعداد میں، اور ہجرت یعنی کفار مکہ کے مظالم برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے ہجرت حبشہ بھی ہو گئی تھی، یا حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر گئے تھے۔ تو اس میں 2 بشارتیں اللہ کریم نے عطا فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ کچھ ہی عرصے بعد رومی غالب آئیں گے، اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے، اور مسلمانوں کو بھی خوشی ملے گی۔ کیا مطلب؟ ایک بشارت نہیں، 2 بشارتیں عطا کر دیں کہ ادھر اللہ رومیوں کو فتح عطا فرمائے گا، اور ادھر مسلمانوں کو بھی کفار مکہ کے اوپر فتح عطا فرمائے گا۔ نہ اس کے کوئی ظاہری آثار تھے، نہ اس کے کوئی ظاہری آثار۔ لہٰذا اس صورت کا جو بنیادی مرکزی مضمون میں نے عرض کیا کہ وہ تو دنیاوی و اخروی غلبہ اور بشارت، اور اس میں دلائل آخرت ہیں، دلائل توحید، یہ پورا مضمون اسی کے گرد گھومتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے یہ بات جان لی ہوئی ہے، اور آپ جان چکے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت ہے اس کے ماقبل کی صورت، اس کا بنیادی موضوع جو تھا وہ آزمائش تھی، اور آزمائش کے بعد ایک طریقہ بتایا تھا اس آزمائش سے نکلنے کا، اور وہ ہجرت تھا۔ لیکن یہاں غلبے کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ آزمائشوں کے بعد اور ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک غلبہ عطا فرمایا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے، اور وہ غلبے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دی تھی، اگرچہ یہ بھی مکی صورت ہے۔ لہٰذا آیت نمبر 1 سے 7 تک جو پہلا حصہ ہے، اس کو ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس صورت کو مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، اس میں تو رومیوں کی اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت ہے۔ یہ وہ جو میں نے تاریخی پس منظر عرض کیا اس کے ضمن میں ہی، تو یہ گویا رومی غالب آئیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہوگی، آپ کی صداقت بھی دلیل بھی ہوگی، اور اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی فتح کی بشارت بھی، یہ بھی دلیل نبوت ہے۔ اور آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 27 تک یہ جو حصہ ہے، دوسرا حصہ، اس میں دلائل آخرت دیے گئے ہیں، آخرت کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل دیے گئے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، یعنی عقل بھی مانتی ہے کہ آخرت کو وقوع پذیر ہونا چاہیے، اور ضروری بھی ہے، اس لیے کہ آخرت اگر وقوع پذیر نہیں ہوتی تو ظالموں کو کون ان کے ظلم کا بدلہ دے گا، اور آخرت اگر نہ ہو تو پھر دنیا میں ظالم ظلم کرتا رہے اور جابر جبر کرتا رہے، اور جو بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں وہ دنیا کے اوپر جتنے مرضی مظالم ڈھاتے رہیں، اور کسی کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ آخرت کا وقوع پذیر ہونا تو ضروری ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور پھر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آخرت کا تصور اور آخرت کا یقین نہ ہو تو لوگوں کو زندگی گزارنے کا سٹائل اور ہوتا ہے، اور اگر آخرت پر ایمان ہو تو زندگی گزارنے کا سٹائل اور ہوتا ہے۔ ہر شخص جس کو پتہ ہے کہ مجھے آخرت میں جواب دینا پڑے گا، اس کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، قدم قدم پہ اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس شخص کو آخرت کی جواب دہی کا یقین ہے، اس کی فکر ہی اور ہے، اس کی پریشانیاں ہی اور ہیں، اس کے مسائل ہی اور ہیں، اس کو کامیابی کی جو فکر لگی ہے اس کا تعلق دنیاوی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اخروی کامیابی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا وہ دنیا کے معاملات کو اتنی ترجیح نہیں دیتا جتنی وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آخرت کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کی توقع رکھتا ہو اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو۔ یعنی جس کی آخرت کی جواب دہی کے اوپر جس کا یقین ہے، اس کا مطمع نظر اور ہوتا ہے۔ اس لیے آخرت کا وقوع پذیر ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کی زندگیاں مینج ہوتی ہیں آخرت کے تصور سے۔ شروع میں ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا، اہل ایمان کی خوبیوں میں اور اہل ایمان کی خصوصیات میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں۔ جس کا آخرت پر یقین ہے اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ اور ہے، اور جس کا آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہے اس کی زندگی کا سٹائل اور ہے۔ یہ زندگی گزارنے کی جو اپنی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں اور زندگی کا جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس لیے آخرت کا وقوع پذیر ہونا ممکن بھی ہے، دلائل دیے گئے، معقول بھی ہے، عقل بھی اس کو مانتی کہ ہونا چاہیے، اور ضروری بھی ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو یہ بہت سارا یہ انسانوں کا نقصان ہے اس میں کہ اگر آخرت نہ ہو۔ 28 اور 29 دو آیات جو ہیں یہ تیسرے حصے میں، اس میں دلائل توحید ہے۔ اگرچہ جب ہم دلائل کی بات کرتے ہیں تو دلائل آخرت اور دلائل توحید میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، خاص طور پر یہاں اس صورت کے اندر جو دلائل آخرت کے طور پر دیے گئے ہیں اور آخرت کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل کے طور پر دیے گئے ہیں، وہی دلائل توحید بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 28 اور 29، اس میں پھر دلائل توحید ہیں۔ پچھلے جو دلائل آخرت ہیں ان کو بھی آپ دلائل توحید بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت اس طرح کی ہے۔ اور چوتھا جو حصہ ہے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 45 تک، کل یہ 60 آیات کی صورت ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 45 تک، اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں اور خاص حکم دیا گیا ہے کہ توحید اور آخرت کو قبول کر لو۔ اور ظاہر ہے یہ حکم تو مشرکین کو ہے، اور اس میں مشرکین کے لیے چیلنجنگ انداز میں بھی بات کی گئی ہے، اور ان کو حکم دیا گیا ہے ایک چیلنجنگ انداز میں کہ تم آخرت اور توحید کا یہ جو حکم ہے یہ قبول کر لو، یہ قبول کر لو گے تو بچ جاؤ گے۔ اور کچھ مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں، اور دین پر قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو بھی ہدایات کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی گئی۔ پانچواں اور آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 60 تک، اس میں پھر دلائل توحید و آخرت ایک دفعہ پھر ہے، جیسے پہلے ہیں اسی طرح بعد میں آخرت میں پھر دلائل توحید و آخرت ہے، اور ساتھ بشارت دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے غلبے کی، اور ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے تو بنجر اور مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے اور اللہ کی رحمت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں،
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ عرب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ اللہ کی رحمت کی بارش کی طرح ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ ساری یہ جو مردہ کھیتی ہے یہ لہلہا اٹھے گی. کیا مطلب کہ نبوت کے اثرات اور نبوت کے آثار جو ہیں، جس طرح اللہ کی رحمت کے آثار بارش کے بعد نظر آتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے آثار بھی عرب کے اندر اور پوری دنیا میں ہر طرف نظر آنا شروع ہو جائیں. یہ گویا یہ غلبے کی بشارت بھی ہے اور دلائل توحید و آخرت بھی ہیں، اور یہ تمثیل کے ذریعے سے اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی. یوں ان 5 یعنی حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اپنی تفہیم کے اعتبار سے، وگرنہ سورت تو ایک کل کی حیثیت ہی رکھتی. الف لام میم، یہ اس کے بارے میں یہ حروف مقطعات ہیں اور سورہ بقرہ کے ابتداء میں بھی آئے، اس کے بارے میں بات ہو چکی. ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، وہ تو مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض، قریب ترین زمین پر، قریب ترین سرزمین، کیونکہ ساتھ ہی ان کی آگے شروع ہو جاتی تھی سرحد، تو قریب ترین زمین پر رومی مغلوب ہو گئے. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے مغلوبیت کے بعد ان قریب سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب آئیں گے. اب یہ ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کروا دی قرآن میں کہ یہ ظاہر ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا تھا تو قرآن بنتا تھا. تو آپ نے فرما دیا کہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان قریب جو ہے یہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین، کب غالب آئیں گے یہ مدت میں مقرر کر دی. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. بضع کا مطلب ہوتا ہے چند، اور یہ بضع سنین چند سالوں. بضع کا لفظ جو بولا جاتا ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے اوپر بولا جاتا ہے. 3 سے 9 تک، 10 سے کم، 2 سے زیادہ، یہ بضع ہوتا ہے. فی بضع سنین، اس کا مطلب ہے 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، 9 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو اتنے سالوں میں یہ غالب آ جائیں. بظاہر کوئی حالات نہیں تھے. اللہ اکبر. للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اب طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے حکم نہیں کر سکتا یا بعد میں حکم نہیں کر سکتا. اس فتح سے پہلے بھی حکم اللہ کا ہے اور بعد میں بھی حکم اللہ کا ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دن ایسا ہوگا جب یہ فتح ہوگی، رومی غالب آئیں گے، اس دن اہل ایمان خوش ہو جائیں گے، یعنی اہل ایمان کو بھی خوشی ملے گی. یہ وہ دوسری خوشخبری ہے کہ مسلمانوں کو بھی غلبہ حاصل ہوگا. گویا 2 خوشخبریاں اکٹھی اللہ کریم نے عطا فرما دی کہ رومی بھی غالب آئیں گے. ایک تو یہ خوشخبری ہے، اور دوسری خوشخبری ہے وَيَوْمَئِذٍ، اور اسی دن یفرح المؤمنون، اہل ایمان بھی خوش ہوں گے. اب یہ بضع سنین کی بات، فی بضع سنین کی بات قرآن نے کہہ کے ایک اعتبار سے اس کو مخفی بھی رکھا اور ایک اعتبار سے بتا بھی دیا. اب اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے. حالانکہ بتایا جا سکتا تھا کہ اتنے سال بعد، ایگزیکٹ ڈیٹ بھی دی جا سکتی تھی، ایگزیکٹ سال بھی بتائے جا سکتے تھے، 9 سال یا 6 سال یا 7 سال یا 5 سال ایگزیکٹ بھی بتائے جا سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا بضع سنین. اس میں بھی کئی حکمتیں ہوں گی. جو بظاہر حکمت لگتی ہے وہ یہ کہ اگر ایگزیکٹ بتا دیا جاتا کہ 9 سال بعد مسلمان کامیاب ہوں گے یا رومی کامیاب ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے 8 سال تک کے لیے تو مسلمان مایوس ہو کے بیٹھ جاتے کہ 8 سال تو فتح نہیں ملنی. جب بضع سنین کہا تو اس کا مطلب ہے امید رکھیں گے، ہو سکتا ہے 3 سال بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے 4 سال بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے 5 سال بعد ہو. امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں رہتا ہے کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فی بضع سنین. لہذا یہ ایک
مسلمانوں کی انرجی کو قائم رکھنے کے لیے اور ان کو کسی بھی طرح کی مایوسی سے، وگرنہ تو 9 سال اگر ایگزیکٹ کہہ دیا جاتا تو پھر 8 سال تک کے لیے تو مسلمان مایوس ہو جاتے کہ یہ 8 سال تو کوٹی کھانی ہے رومیوں نے ایرانیوں سے، لہٰذا اب تو چپ کر کے بیٹھے رہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، فرمایا فی بضع سنین، فرمایا تاکہ امید بھی رہے اور مایوسی بھی نہ ہو اور مسلمان انتظار کریں، انتظار میں بھی رہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے. اس پر جو ہے وہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اور دیگر مفسرین نے متعدد روایات جو ہیں وہ نقل کی ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ترمذی شریف کے اندر بھی 2 روایات کم از کم اس طرح کی موجود ہیں اور بھی کتابوں کے اندر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات جب سنی تو انہوں نے جا کے چیخ چیخ کے مکہ والوں کو سنانی شروع کر دی کہ تم خوش ہو رہے ہو نا، تو یہ آیات پڑھ کے سنانی شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان قریب رومی غالب آئیں گے، چیخ چیخ کے مکہ والوں کو سنائیں. تو ظاہر ہے وہ ایک پورا ماحول تھا ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کا. تو اس مقابلہ بازی کے ماحول میں انہوں نے دیکھا کہ جب یہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے اور قرآن سنا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان قریب جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا شرط لگا لو ہمارے ساتھ. تو بعض روایات میں آتا ہے ابو جہل نے کہا، بعض روایات میں آتا ہے ابی بن خلف نے کہا تو ہمارے ساتھ شرط لگا لو کہ یہ جو ہے نا کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اب یہ جو شرط والی بات ہے، شرط ایک جوئے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. یہ اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگا لی. انہوں نے کہا چلو لگا لیتے. شرط کتنی لگی اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں. بعض نے تو لکھا ہے، مثلا ترمذی میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے آپس میں خیال کیا کہ بضع کا لفظ چونکہ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ درمیان میں مدت رکھ لیتے ہیں، نہ 3 نہ 9، 6 سال کی مدت پر شرط بدھ لیتے ہیں. تو 6 سال کی شرط لگا لی کہ 6 سال کے اندر اندر جو ہے مسلمان کامیاب ہو جائے. بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں 5 سال کی شرط کی تھی. اچھا اس کے آگے پھر اس شرط کا بنا کیا، اس کے بارے میں بھی چونکہ روایات ساری مستند نہیں ہے، یعنی جب ایک صحیح روایت آ جائے نا تو اس کے بعد تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک پیشگوئی فرما دی اور غلبے کی بشارت دے دی، تو وہ اس کے اندر فی بضع سنین کہہ دیا تو وہ بشارت جو تھی وہ پوری ہو کے رہنی تھی. صحیح بات تو بس اتنی ہے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بشارت پوری ہوئی. صحیح بات یہ ہے. البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گفتگو ہے ان کے ساتھ، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، وہ جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں صحیح نہیں بھی ہو سکتی، واللہ اعلم. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرط لگائی. شرط کا بنا کیا، 5 سال کی شرط تھی یا 6 سال کی شرط تھی. اس میں ایک روایت کا جو ایک پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صدیق اکبر نے شرط لگائی ہے. شرط اس وقت تک حرام نہیں تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط لگائی؟ انہوں نے بتایا میں نے 5 سال کی شرط لگائی ہے اور 10 اونٹ دینے اور لینے کیے ہیں. اگر کامیابی ہو جائے گی تو 10 اونٹ جو ہیں وہ مجھے دے گا، اور اگر کامیابی نہیں ہوگی تو پھر 10 اونٹ میں ان کو دوں گا. اور مدت ہم نے طے کی ہے 5 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بضع سنین ہے یہ جب 9 سال تک جاتا ہے تو تم نے شرط کیسے 5 سال کی لگا لی؟ لہذا اس کو تبدیل کرو، مدت بڑھا لو. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ گئے. یہ روایت کا ایک پہلو میں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ استنادی حیثیت سب کی مشکوک ہے. تو ایک پہلو یہ ہے، اور جو اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ہم شرط کو دوبارہ طے کر لیتے ہیں، مدت بھی بڑھا لیتے ہیں اور جو معاوضہ ہے وہ بھی بڑھا لیتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 5 سال کی بجائے مدت 10 سال کر لیتے ہیں اور اونٹ بھی 10 کی بجائے 100 کر لیتے ہیں. لہذا اونٹ بھی 100 کیے گئے اور مدت بھی 10 سال کر دی گئی.
اور 10 سال سے پہلے 9 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو بھی غلبہ عطا فرمایا، رومی بھی غالب آئے، یعنی اور مسلمانوں کو بھی غزوہ بدر کے اندر فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ بالکل وہی موقع ہے، کہتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں کو بدر کی فتح نصیب ہوئی ہے اسی وقت اطلاع ملی کہ رومی بھی غالب آنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی پہلا معرکہ جو ہے ایرانیوں کے خلاف وہ جیت لیا تھا، یہ اس دن ان کو خبر ملی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگرچہ جو حتمی کامیابی ہے، فائنل کامیابی، وہ حدیبیہ کے موقع پر ان کو حاصل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے خسر و پرویز کو گرفتار کر لیا اور ان کا پائے تخت کے اوپر قبضہ کر لیا، بلکہ اس کے جو 8 بیٹے تھے وہ بھی، چونکہ اس نے اس طرح کے بہت سارے مظالم کیے ہوئے تھے اور بہت انہوں نے رومیوں کو ان کے جو پچھلے کیسر کو پکڑا تھا تو اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کروایا تھا اور ساری فیملی کو اس کے سامنے قتل کروا کے پھر اس کو قتل کروایا تھا، تو وہی بدلہ رومیوں نے بھی لیا، خسرو پرویز کے سامنے اس کے 8 بیٹے قتل کروائے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا تو یہ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا، اور معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر آپ سب کو معلوم ہے سورہ فتح نازل ہوئی، اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم قرار دیا کہ بڑی فتح ہے۔ تو اسی وقت صلح حدیبیہ میں فتح عظیم کی خوشخبری مل رہی تھی، اور ادھر سے خبر ملی کہ خسر و پرویز بھی گرفتار ہو گیا ہے، اور یہ فتح کامیاب اس وقت ہوئی۔ اس لیے بعض جو مفسرین کو یہ اختلاف ہے کہ فتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی یا غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی تھی، تو اصل میں دونوں باتیں حقیقت میں ٹھیک ہیں۔ جو پہلا معرکہ سر کیا تھا قیصر روم نے ایرانیوں کے خلاف، وہ فتح بدر کے موقع پر تھا، اور جو معرکہ انہوں نے آخری سر کیا تھا اور وہ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر، دونوں باتیں ٹھیک تھیں۔ کیونکہ معاہدہ حدیبیہ کے ساتھ جب اس کو منسلک کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، ایک صحیح روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو قیصر روم تھا اس نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جب میں فائنل فتح حاصل کر لوں گا تو میں پیدل جاؤں گا بیت المقدس، حمص سے پیدل جاؤں گا بیت المقدس، ایلیا جس کو کہا جاتا تھا، اور یہ حج کرنے کے لیے وہ بیت المقدس کا حج کرتے تھے، تو وہ میں بیت المقدس پیدل جاؤں گا، یہ اس نے منت مانی ہوئی تھی۔ تو وہ جو پیدل گیا تھا تو وہ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کے بعد جو خطوط لکھے تھے مختلف لوگوں کو، تو حضرت دہیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہ قیصر روم کے پاس پہنچا تھا، تو وہ اس وقت پہنچا تھا جب یہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں موجود تھا، یہ پیدل آیا تھا، ابھی واپس گیا نہیں تھا، ادھر ہی تھا، اور وہاں اس کو خط پہنچا تھا۔ اور اسی موقع پر اس نے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت اس نے ابو سفیان کو بلایا تھا، اور ابو سفیان سے بلا کے پوچھا تھا کہ یہ بندہ جس نے مجھے خط بھیجا ہے اس کے کیا حالات ہیں، اور اس موقع پر ابو سفیان نے وہ گواہیاں دی تھی، اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں کوئی غلط بات بتا دوں، لیکن میں کر ہی نہیں سکا غلط بات، اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی میں اس کو بتاتا۔ یہ جو روایت ہے یہ معاہدہ حدیبیہ کے فوراً بعد کی ہے، اس لیے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید فتح اس وقت ہوئی تھی، اور یہ کنٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے، حالانکہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ پہلا معرکہ فتح بدر کے موقع پر اور آخری معرکہ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر۔ لہٰذا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط جیت گئے یہ، تو وہ 100 اونٹ تھے، تو وہ 100 اونٹ ان سے وصول کیے گئے، لیکن اب وہ موقع تھا کہ شرط اور جوا حرام قرار پا چکا تھا۔ جب شرط طے ہوئی تھی اس وقت یہ حرام نہیں تھی، اب جب موقع تھا 100 اونٹ لیے جا رہے تھے تو اب وہ حرام قرار پا چکی تھی، تو اب کیا کیا جائے اس کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے
اور آپ کی اجازت سے 100 اونٹ لیے گئے، شرط والے اونٹ مشرکین سے وصول کیے گئے، لیکن وصول کر کے کسی کے بھی ملکیت میں نہیں دیے گئے بلکہ صدقہ کر دیے گئے۔ ان سے تو لینا گویا ایک اصول طے ہو گیا کہ اگر کوئی چیز مشرکین کے ساتھ غلط معاہدہ بھی ہو تو ان سے وصول کرنا ضروری ہے، لیکن ان سے وصول کرنے کے بعد آپ خود استعمال نہ کریں بلکہ آپ صدقہ کر دیں۔ اس سے ایک بات یہ نکل سکتی ہے کہ یہ جو مختلف مواقع پر یہ بینک وغیرہ یا مختلف ادارے جو ہیں وہ آپ کو آپ کی رقم کے اوپر سود ادا کر دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اگر کسی یا نہ جانتے ہوئے نادانستہ طور پر کوئی اس کے ساتھ ایسی کوئی رقم لگ جاتی ہے تو آپ وصول تو کر لیں لیکن اس کو استعمال ہرگز نہ کریں، اس کو آپ صدقہ کر دیں، غریبوں مسکینوں کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں، خود استعمال نہ کریں۔ بہرحال یہ شرط کا ایک پہلو جو بیان ہوا روایات میں کہ وہ شرط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیت گئے تھے 10 سال کر کے، اور یہ اس طرح سے وہ اونٹ وصول کیے تھے۔ لیکن جو دوسری روایات جو نسبتاً کہتے ہیں کہ زیادہ کوئی مستند روایت تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن دوسری قسم کی روایات جو ترمذی وغیرہ میں ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 سال مدت ہی طے کی تھی، 10 سال نہیں کی تھی، اور 6 سال تک رومی غالب نہیں آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شرط ہار گئے تھے جب مدت ہی 6 سال طے کی تھی، اور جو قرآن کے مدعا کے خلاف تھی، بضع سنین تھا نا، فی بضع سنین، اور بضع ان کا لفظ جو ہے وہ 9 سال تک جاتا تھا، تو انہوں نے 9 سال کی ہوتی تو یقیناً جیت جاتے، تو انہوں نے 6 سال کی جو شرط مقرر کی تھی تو وہ ہار گئے تھے، اور انہوں نے 10 اونٹ جو ہیں وہ شرط ہار کر یہ مشرکین کو دیے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت میں یہ ہے، یہ ہار گئے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں ان کی یہ خطا قرار دی کہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ انہوں نے 6 سال مقرر کیے، جبکہ 7ویں سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح دے دی تھی، تو اگر یہ قرآن کے مدعا کے مطابق شرط طے کرتے تو وہ لازماً جیت جاتے۔ ہو سکتا ہے واللہ عالم، اس کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ یہ جس سے ہم کوئی دلیل پکڑیں، تو شرط لگائی جانا چاہیے، اس وقت جائز تھی، اس وقت انہوں نے لگا لی، بعد میں تو ویسے ہی حرام ہوگی، شرط لگانا حرام ہے، نہیں لگانی چاہیے۔ لہٰذا اس سے کوئی شریعت کا اصول ثابت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں وہ باتیں جن سے کوئی شرعی اصول ثابت نہیں ہوتا، ان کے مستند ہونے کی کوئی ہمارے پاس دلیل عام طور پر نہیں ہوتی، اور جن چیزوں سے شریعت ثابت ہوتی ہے ان کے بارے میں مستند دلائل ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے موجود ہوتے ہیں۔ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اس سے پہلے بھی اللہ کا حکم ہے، بعد میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص وقت میں فی بضع سنین فتح دے سکتا ہے، ابھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے پاس ساری طاقت ہے۔ للہ الامر، یہ نہیں فرمایا الامر للہ، یہ نہیں فرمایا الامر للہ۔ الامر للہ کا مطلب یہ ہوگا حکم اللہ کا ہے، اور للہ الامر کا معنی ہے اللہ ہی کا حکم ہے۔ من قبل و من بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی حکم تو اللہ کا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن جو ہے وہ مومن بھی خوش ہو جائیں گے، اور مومن خوش ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بدر کی خوشخبری فتح کی عطا فرمائی۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ جو کچھ ہوگا جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے یہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ جب اللہ مدد کرے گا تو رومی بھی غالب آ جائیں گے اور مسلمان بھی غالب آ جائیں گے۔ ینصر من یشاء، اور اللہ جب چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا۔ اس کے لیے یہ قانون یہ نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں کافروں کی مدد بھی کرتا ہے، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن کب کرنی ہے مدد، کب نہیں کرنی، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔
اللہ کی رضا پر موقوف نہیں ہے۔ اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجوسی غالب آ گئے ہیں، اگر ایرانی غالب آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے مجوسیوں سے اس لیے وہ غالب آئے ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب جو مجوسیوں نے لیا ہوا تھا۔ مجوسی تو یہ کفار مکہ نے لیا ہوا تھا، کفار مکہ تو یہی کہتے تھے آج مجوسی غالب آئے ہیں ادھر، ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں، اور گویا وہ مسلمانوں کو اس یعنی رومیوں کی مغلوبیت کو مسلمانوں کے خلاف اپنے سچا ہونے کی دلیل بنا رہے تھے کہ وہ غالب آ گئے، ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں، جس طرح مجوسیوں نے عیسائیوں کو شکست دی ہے ہم بھی تمہیں شکست دیں گے، یہ سمجھ رہے تھے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ان کے ساتھ، اگر عیسائی سچے ہوتے مجوسیوں کے مقابلے میں تو اللہ کی مدد آتی، اسی طرح اگر تم سچے ہو تو اللہ کی تمہارے اوپر مدد آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ینصر من یشاء، ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی مشیت میں خیر بھی ہے، اللہ کی مشیت میں شر بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا صرف خیر میں ہے، شر میں نہیں ہے۔ تو یہ جو مدد ہے بعض اوقات کافر پر غالب آتا ہے، بعض اوقات کافر مسلمان پر غالب آتا ہے، بعض اوقات مسلمان کافر پر غالب آتا ہے، تو نہ شکست اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے اور نہ فتح اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ مسلمانوں کی فتح کبھی بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو کبھی بھی فتح اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ینصر من یشاء کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے، اس لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس کے ذریعے اللہ نے تمہارا امتحان کرنا ہوتا ہے۔ یہ جب کبھی شکست ہوتی ہے تو بھی امتحان ہوتا ہے، فتح ہوتی ہے تو بھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے امتحان کرنا ہوتا ہے تاکہ جان لے کہ تم میں سے کون مومن ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہید بنا دے۔ تو شہادت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے فطری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ چاہے تو خود مسلمانوں کو غالب کر دے، اللہ چاہے تو خود کافروں کو مغلوب کر دے، اللہ چاہے تو خود کافروں کو مار دے سب کو، لیکن وہ نہیں کرتا، اور اس کا قانون ہے۔ اس جو مقابلے میں جو کفر اور ظلم کے ساتھ اسلام کا اور اہل ایمان کا مقابلہ ہے، اس مقابلے سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہوتا ہے، مقابلے سے امتحان لینا مقصود ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ ذات بڑی غلبے والی، وَهُوَ، اور وہی ہے العزیز، غلبے والا، جس وقت جو چاہے کر سکتا، لیکن اس کا غلبہ جو ہے وہ بے رحم نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، رحم کے ساتھ غلبے والا ہے، رحیم بھی ہے اور غلبے والی ذات بھی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سبحان اللہ، پیشین گوئی کو کوئی پیشین گوئی نہ سمجھے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط بھی دلی تھی کہ یہ ہو کے رہے، یہ ایمان کی علامت ہے، شرط وہ ہارے ہوں یا شرط وہ جیتے ہوں، دونوں صورتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان کی علامت ہے کہ انہوں نے قرآن میں سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا جس چیز کی شرط لگانی ہے لگا لو، یہ اللہ کا وعدہ۔ ظاہراً کچھ نہیں تھا، ظاہری حالات نہیں تھے کہ اب یہ کبھی اٹھیں گے، کیونکہ ان کی کمر توڑ کے رکھ، یعنی کیسر کو اپنا پایا تخت چھوڑ کر چھپنا پڑا، اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی، اس کو معافی بھی نہیں دی گئی،
بالآخر وہ بھاگ کے چھپا. اس حالات میں یہ کہنا کہ یہ دوبارہ کبھی غالب آئیں گے، تو وہ حالات ظاہر تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب اللہ نے فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو سب مسلمان خوش ہو گئے کہ واقعتاً یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جب اللہ وعدہ کر لیتا ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ، کس قدر یقینی بات ہے، اور جس کا ایمان ہے قرآن پر اس کو اتنا ہی یقین ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے کے خلاف وہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.